अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शामिल करते हैं फयाज कोसार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में डीपीओ सैयद अली कासमी ने फील्ड में मुहाफिज स्क्वाड की ड्यूटी चेक की। उन्हें ब्रीफिंग दी। मुहाफिज अखबार और डॉल्फिन स्क्वाड की मौसर गश्त से जुराम की रोकथाम मुमकिन हो रही है। चोरी शुदा मोटरसाइकिलों की बरामदगी और जुराइम की रोकथाम में पेशरफ्त जारी है। डॉल्फिन स्क्वाड के साथ नया मुहाफिज स्क्वाड भी 24 घंटे गश्त पर मामूर है। जुराइम के हॉटस्पॉट इलाकों में मुहाफिज स्क्वाड की मौसर गश्त जारी है। डेरा गाजी खान पुलिस अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। डेरा गाजी खान पुलिस शहरियों से ताउन की अपील करती है ताकि अमन अमान को बेहतर बनाया जा सके। मुहाफिज स्क्वाड की मौजूदगी से जुराइम पेशा अनासर की हौसला शिकनी हो रही है। पत्तों में सराय मुगल में दुकान से उधार सामान लेना गरीब मेहनतकश का जुर्म बन गया। नौजवान को दुकान के शटर के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने नौजवान को लोहे की जंजीरों से बांधकर वीडियो वायरल कर दी। इत्तला मिलने पर थाना सराय मुगल पुलिस ने जंजीरों से जकड़े नौजवान को बाजियाब करवा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान को दुकान के शटर के साथ लोहे की जंजीरों के साथ बांधा है। वाकई की इंक्वायरी की जा रही है। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस मेहर मोहम्मद रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर आप न्यूज़ पत्तोगी से। ननकाना साहब में सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट से जिला इंतजामिया ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम जिम्नोजियम हाल में स्मोक के खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की खसूसी शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा सबरीन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत दीगर अफसरान मौजूद। पंजाब में फिजा आलूदा हो चुकी है। माहौल साफ करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। माहौल के साथ छेड़छाड़ करने से माहौल खराब होगा। माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। 100 से ज़्यादा इंडेक्स इंसान और जानवरों के लिए खतरनाक है। स्मोक और माहौलियाती लुदगी का बाइस बनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होंगी। फसलों की बकाया जात को आग लगाने वाले 47 जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। माहौल खराब करने वालों को लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। स्मोक का बाइस बनने वालों के खिलाफ आज से सख्त एक्शन होगा। गिरफ्तार करके जेलों में भिजवाएंगे। जिस मौसम में फसलों की बकाया जात को आग लगेगी वहाँ का नंबरदार जिम्मेदार होगा। जो भी नंबरदार अफसर या मुलाजिम फसलों की बकाया जात को आग लगाएगा इसके खिलाफ पहले कार्रवाई होगी। नंबरदार मेरी टीम का अहम हिस्सा है। उनको इज्जत दी जाए। एक माह के अंदर जिला के तमाम शहरों और देहातों को जीरो वेस्ट बनाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वादे के मुताबिक किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कोशिशां हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड्स, अपनी छत अपना घर और हिम्मत कार्ड्स वज़ीर-ए-आला के अहम मंसूबे हैं। आपको लिए चलते हैं देरबाला, जहां पर हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक देरबाला में जिला असेंबली हाल में दीर मीडिया सेंटर की जानब से दी टैलेंट अवार्ड शो की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी अमीर जमात इस्लामी देरबाला साहबजादा फसीउल्लाह दीर, स्पोर्ट्स ऑफिसर सदीकुल्ला MS दीर और दीगर समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन समेत तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में हिरा स्कूल एंड कॉलेज अलमास के प्रिंसिपल मोहम्मद नासिर, ताज मोहम्मद खान, मोहम्मद इस्माइल भी शरीक हुए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुकर्ररीन के खिताब के बाद हिरा स्कूल एंड कॉलेज अलमास के होनहार मैट्रिक की तालिबा और मलाकन की टॉपर समर गुल और मुस्कान मिनहाद को बोर्ड टॉप करने पर अवार्ड दिया गया। इसके दूसरे टैलेंटेड बच्चों में नमाज और अवार्ड तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं नाला कोट से, जहां से हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक राव मुश्ताक कादिर खान, सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स उकाड़ा और सदर हुजरा प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट सदर एमरा उकाड़ा, सीनियर सहाफ़ी राव सजाद कादिर खान, ताजर राव अल्ताफ के वालिद मोहतरम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राव अब्दुल कादिर खान रज़ा इलाही इंतकाल फरमा गए। मरहूम की नमाज जनाजा तारे शाह कब्रिस्तान विनाला कोर्ट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इमाम अहले सुन्नत हाफिज मौलाना कारी सैफ अहमद ने पढ़ाई। जनाजा में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर उकाड़ा सुलेमान शाह PR और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम अल्ताफ चौधरी, बानी सहाफत अब्दुल गफार चौधरी, सदर इनाला प्रेस क्लब रावत इको और सदर इनाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स शेख आसिफ अली, जनरल सेक्रेटरी उमैर काशिफ, सीनियर सहाफ़ी इमरान जाहिद खोकर, सीनियर सहाफ़ी नवीद कोरी, सदर तहसील प्रेस क्लब ज़हूर अहमद शाहीन, सीनियर सहाफ़ी वसीम कोरी, सहाफ़ी और माहिर तालीम राव यूसुफ से आई, सहाफ़ी मलक आसिम, सहाफ़ी मुश्ताक भट्टी, SHO सिटी निराला मलक अरशद, सियासी समाजी रहनुमा राव वाजिद अली खान, साबिका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मलक तारिक जवेद, साबिका कौंसलर और ताजी रहनुमा लाला तारिक सेफ, समाजी रहनुमा राव आरिफ वाजिद, सियासी रहनुमा राव फयाज जहाज, ताजर रहनुमा चौधरी कयूम, ताजर रहनुमा शेख आमिर सईद, शेख इमरान रशीद ऑफ लाहौर, ताजर हाफिज अताउल्ला खान, दिगरान हुजरा दिवालपुर नाला और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की सहाफ़ी बरादरी, गवर्नमेंट महकमे जात, हर मुकातबे फिक्र के अफराद ने शिरकत की। में वादी सून से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। पेट्रोलिंग पोस्ट खुशाब के ज़ेरे एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबला जात डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जोहराबाद में करवाए गए। मेहमान खसूसी DSP पेट्रोलिंग मलक अब्दुल रहमान थे। मुकाबला जात में सरगोधा रीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट की पेट्रोलिंग पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया।
رسا کشی اور والی بال کے فائنل میچ پیٹرولنگ پولیس سرگودا اور پیٹرولنگ پولیس میاں والی کی ٹیموں کے مابین ہوئے، جس میں پیٹرولنگ پولیس سرگودا کی ٹیموں نے فتح حاصل کی۔ آخر میں ڈی ایس پی پیٹرولنگ خوشاب ملک عبدالرحمان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر ڈویژن کے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ ستو قتلہ سندر رائے ونڈ اور شوہنگ پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے 4 ملزمان گرفتار کیے۔ گرفتار ملزمان میں رخسان اللہ، علی احمد، غلام علی اور شبیر حسین شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے 3 عدد رائفل، 30 بور پسٹل اور گولیاں برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد خان کی ایس ایچ او رائے ونڈ، شوہنگ سندر اور ستو قتلہ کو شاباش۔ چوکی پنجاب سوسائٹی ستو قتلہ پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد عظیم اور نوید احمد شامل ہیں۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، متعدد بار جیل جا چکے ہیں۔ ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹتے اور فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی چوری شدہ 15 عدد موٹر سائیکل، 3 عدد موبائل فونز اور 1000 روپے برآمد ہوئے۔ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ، پسٹل اور گولیاں بھی برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈکیت اور موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد خان۔ چونیا میں تحصیل سرکل چونیا میں ڈاکو بے لگام پولیس فرضی کارروائیوں میں مصروف۔ تھانہ الہ آباد کی حدود سوہڑی اوال بلوچہ میں رات گئے اہل خانہ کو کمرے میں بند کر کے ڈاکو کی گن پوائنٹ پر لوٹ مار۔ سرکل چونیا تھانہ الہ آباد کی حدود میں بے لگام ڈاکو اقبال نامی شخص کے گھر سے 125 موٹر سائیکل، 2.5 تولے طلائی زیورات اور 50,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ڈاکوؤں کے آگے بے بس ہے۔ اہل علاقہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور ہے۔ آئے روز ہونے والی ڈکیتیوں سے نہ راہگیر محفوظ نہ ہی شہری گھروں میں محفوظ مالوں سے لوٹنے لگے۔ اس کے علاوہ ڈاکو جان لینے سے بھی دوریک نہیں کرتے۔ پولیس سب اچھا ہے کی رپورٹ دے کر خاموش ہو جاتی ہے۔ علاقہ مکینوں نے آج ہی پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے ڈاکوؤں کے خلاف سخت اور فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ مہر رفیق ساجد، نمائندہ عام، نیوز چونیا۔ سکر سے رپورٹ لالا سجاد۔ 62 خاتون کی شکایات پر پولیس کا ایکشن۔ گلشن اقبال کالونی کی 55 گھر مسمار کرنے کی کوشش، بڑی تعداد میں پولیس نفری پہنچ گئی۔ بپڑے ہوئے شہریوں نے قریشی روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج سے مظاہرہ کیا۔ شہریوں نے روڈ بلاک کر دیا۔ شہری مراد گڈانی کہتے ہیں کہ 40 سالوں سے رہائش پذیر ہیں۔ اب ایک 62 خاتون سول کوڈ کا آرڈر لے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر موجود ہے، لیکن پولیس ہماری نہیں سن رہی۔ انہوں نے بالا حکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف اور تحفظ فراہم کریں۔ فیصل آباد میں مہندی کی تقریب میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی۔ فیصل آباد میں تھانہ بلوچنی کے علاقے 56 سرحالی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، علاقہ گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں فائرنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شادی کی تقریب میں فائرنگ کی فوٹیج اب نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں 6 سے زائد افراد کو جدید اسلحہ سے فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان فائرنگ کرتے رہے مگر بلوچنی پولیس موقع پر نہ پہنچی۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ علاقہ مکینوں نے فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چونیا میں سرکل چونیا میں نان سٹاپ ڈکیتیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ تھانہ کنگن پور کی حدود میں ڈاکو نے 2 درجن کے قریب راہگیروں کو لوٹ لیا۔ مزاحمت پر عرفان نامی شہری کو قتل کر دیا۔ ایک شدید زخمی۔ سرکل چونیا میں پولیس چوری ڈکیتی روکنے میں بری طرح ناکام۔ واردات کی یقین دہانی کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تھانہ کنگن پور کی حدود کلس گاؤں کے قریب ڈاکوؤں نے 2 درجن کے قریب راہگیروں کو لوٹا۔ عرفان نامی نوجوان کو فائر مار کر قتل کر دیا۔ مرزا احمد کو فائر مار کر زخمی کر دیا۔ 2 درجن کے قریب ڈاکو راہگیروں کو گن پوائنٹ پر لوٹتے رہے۔ ڈاکو بآسانی موبائل، موٹر سائیکل، نقدی رقم لوٹ کر لے گئے، جب ہاک اور زخمیوں کو THU ہسپتال چونیا منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹنے والے متاثرہ شہری مرچ مسالہ سیل مین ظفر مرچا نے 15 پر کال کی، الٹا پولیس اسے پکڑ کر تھانہ کنگن پور لے گئی۔ آج پنجاب DPO قصور سے اصلاح و حوال کا مطالبہ۔ مہر رفیق ساجد، نمائندہ عام، نیوز چونیا۔ سکر سے بیورو چیف ندیم قریشی۔ جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے زیر اہتمام روحانی اصلاحی ماہانہ اجتماع بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے سال ثواب والدہ ماجدہ فخر انسانیت محبوب سجن سائی کا انعقاد درگاہ عالیہ الہ آباد شریف میں کیا گیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سلسلہ نقشبندیہ طاہریہ کے سالار خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائی نے کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو عظمتیں عطا کی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ سے پڑھیں۔
رہنمائی فراہم کرتا ہے، اندھیروں کو دور کر کے انکشافات سامنے لاتا ہے۔ علم رکھنے والا علم نہ رکھنے والا برابر نہیں۔ جب علم مل جائے گا آپ خدا کے دوست بن جائیں گے۔ علم سے آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ علم آپ کے اندر برداشت، انکساری، شفقت، پیار اور محبت پیدا کرتا ہے۔ مال و دولت سب فنا ہو جائیں گے، علم کوئی چھین نہیں سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لڑکوں اور لڑکیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، مشکلات میں پیچھے نہ ہٹیں، مشکلات کا سامنا کریں، جماعت کی صورت میں رہیں۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ خلفائے کرام، علماء کرام، عہدیداران، ممبران مؤثر انداز میں جماعت کے لیے کام کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں محمود خان سولنگی سے۔ صدر پریس کلب جمال الدین والی محمد ثاقب سولنگی نے اپنے بڑے بھائی منصور احمد سولنگی کے ہمراہ کبیر گل مہر کو چوتھی بار عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جامع حبیب احمد پڑھور، ملک یعقوب سولنگی نے مبارکباد دی، ہار پہنائے۔ اس موقع پر پرویز احمد مہر، محمد فراز مہر موجود تھے۔ کبیر گل مہر نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے جنہوں نے اپنے گھر روضہ رسول کی زیارت نصیب کی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اللہ کا کرم ہے، میری کوئی اوقات نہیں، یہ سب ان کا کرم ہے۔ اللہ پاک ایسے مسلمانوں کو ایسے پاک مقدس مقامات کی زیارت نصیب کرے اور نئے کام کرنے کی توفیق دے۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کولو تارڑ میں سائنس ٹیچر کی عدم دستیابی بچیوں کی تعلیم پر منفی اثرات۔ ضلع حافظ آباد کے نواحی گاؤں کولو تارڑ کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں 11ویں اور 12ویں جماعت کی بچیوں کے لیے سائنس ٹیچرز کی عدم دستیابی نے والدین اور طلباء کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کئی مہینوں سے اسکول میں سائنس مضامین کے لیے ٹیچر موجود نہیں، جس سے بچیوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ سائنس جیسے اہم مضامین میں تربیت نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ یہ مسئلہ بچیوں کی تعلیم پر نہ صرف منفی اثرات ڈال رہا ہے بلکہ ان کی دلچسپی بھی کم کر رہا ہے۔ علاقہ کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز، سابقہ وفاقی وزیر محترمہ سائرہ افضل تارڑ، ڈی سی حافظ آباد عبدالرزاق صاحب اور سی ای او ایجوکیشن سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس اسکول میں قابل سائنس ٹیچرز تعینات کریں۔ والدین کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں بچوں کو پڑھانے کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم فراہم کریں تاکہ ان کی بچیاں مستقبل میں بہتر مواقع حاصل کر سکیں۔ آج پنجاب کے ویژن کے مطابق شیرگڑھ میں ڈی پی او کاڑا راشد ہدایات کی کھلی کچہری کا انعقاد۔ شیرگڑھ میں آج پنجاب کے ویژن کے مطابق کھلی کچہری لگائی گئی۔ ڈی پی او کاڑا کو شیرگڑھ پہنچنے پر انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی طرف سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کھلی کچہری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ علاقہ بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مثال سے ڈی پی او کو آگاہ کیا۔ عوام کے مسائل سننے کے بعد ان کو حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او کاڑا نے اپنے خطاب میں کہا کہ سبائی دشمن عناصر دشمن کا ٹھکانہ جیل میں ہے، منشیات فروش اور رستہ گیروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ عوام کے ساتھ پولیس کا نامناسب رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کرپٹ راشی ملازمین کی محکمہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ ملازمین کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ تھانے میں آنے والے صارفین کو انصاف فراہم کریں، پولیس اور عوام کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سرکل چونیا میں طالب علم اغوا ہو گیا۔ سرکل چونیا کے نواحی قصبے چوکی تلونڈی سے 9ویں کلاس کا طالب علم اغوا۔ بچہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے گھر سے آیا لیکن نہ اسکول پہنچا نہ ہی گھر واپس آیا۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا۔ سرکل چونیا کے نواحی علاقے پولیس چوکی تلونڈی سے محمد بلال نامی 9ویں کلاس کا طالب علم اسکول کے لیے گھر سے نکلا مگر نہ اسکول پہنچا نہ ہی گھر واپس آیا۔ اغوا کاروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائس نیوز کو موصول ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے بچی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اغوا کاروں کو جلد ٹریس کر لیا جائے گا۔ مہر رفیق ساجد، نمائندے آپ نیوز چونیا۔ جورہاباد سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے بیورو چیف سید ابو الحسن ہمدانی کی رپورٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر سروش فاطمہ شرازی نے کٹھلہ روڈ کا دورہ کیا، وہاں سڑک کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سہیل سکندر اور دیگر متعلقہ افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے سڑک کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سڑک کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی کوالٹی کا خاص خیال رکھیں۔ غیر معیاری اور ناقص مٹیریل کا استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ علاقے کی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے اس منصوبے کو کوالٹی کے لحاظ سے بہتر بنائیں۔ اگر کہیں ناقص یا غیر معیاری مٹیریل کے استعمال کی شکایات ہوئی تو متعلقہ افسران اس کے ذمہ دار ہوں گے۔
शेखुपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बिजली के बिलों और महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिलों और महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। दुकानदारों का कहना है महंगाई की वजह से सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। गाहक नहीं, महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और जिला इंतजामिया शेखुपुरा से अपील की है कि महंगाई कम करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।